اور بھائی آپ کو تو مطلب یہ ہے کہ کسی ٹی وی ڈرامے میں لاش کی کا کردار دیا جا سکتا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ میں اس کے نام کے آگے سے یہ خٹک صاحب ہٹاؤں گا۔ خٹک تو بڑے غیرتی لوگ ہیں، یہ بیانے دے رہے، مجبوری تھی بھائی، آپ کی نہ تو صحت ہے نہ آپ خود چل پھر سکتے ہیں، ہماری مجبوری تھی پاکستان تحریک انصاف کی۔ تو بہرحال، اور یہ کاکڑ صاحب نے بیان دیا ہے وہ بھی سن لیں۔ تو آپ نے سوال کیا، نگران وزیر اعظم نے جو بیان دیا ہے یہ اس کا مینڈیٹ نہیں ہے، اور یہ پالیسی سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے، بہت بڑی غلطی کر گیا ہے، اور اس نے اپنی تقرری پہ سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ کور کمیٹی میں ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیوں نہ اس کاکڑ صاحب کی اس بیان کی بنیاد پہ اس کو وزیر اعظم کی تقرری کو ہم وارنٹ میں چیلنج نہ کر دیں۔ اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو 2 دن کے اندر کاکڑ صاحب کی ہم الیکشن کمیشن سے پہلے رجوع کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے ابھی ریسنٹلی 1-2 اچھے اقدامات کیے ہیں۔ کے پی میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے 15 وزیروں کی جو فوج تھی ان کو فارغ کیا، پیپل پارٹی کے 3 وزیر تھے، نون کے تھے، ANP کے شن تھے، وہ سارے سیاسی وزراء فارغ ہو گئے، جو ایک اچھا اقدام ہے، اچھے فیل کو اچھا کہنا۔ آج چیف صاحب نے ہمیں ریلیف دی ہے، ہم تعریف کر رہے ہیں، لیکن یہ جو کاکڑ صاحب نے بیان دیا ہے، دیکھیں کاکڑ صاحب تو ہیں بھی پھر پشتون، اور وہ تو بڑا سوچ سمجھ کے بیان دیتے ہیں پٹھان۔ انہوں نے تو پتہ نہیں کس اس زام میں آ کے بیان دے دیا ہے۔ بھائی آپ ایک نگران وزیر اعظم ہیں، آپ یہ بیان دے کے آپ نے اپنی نیت، اپنی بدنیتی کو ایک جو ہے ایکسپوز کر دیا ہے، اور اب آپ کو اس کو بھگتنا ہوگا۔ ہم ڈیسائیڈ کریں گے، اگر کور کمیٹی اگری کرتی ہے تو ہم اس کی جو وزیر اعظم کے منصب پہ جو بیٹھا ہوا ہے، ورنہ یہ پھر مزید جو ہے ہمیں ہمارے اوپر جو ہے آنسلاٹ کرے گا، اٹیک کرے گا، تو لہذا بہتر ہے کہ پھر 2 دعات ہو ہی جائیں۔ اب اس کا فیصلہ انلیگل تھا کہ اس کو تقریباً 25 دن بعد وہ ججمنٹ یا وہ سینٹنس سسپینڈ کی۔ نقصان اس کا کیا ہوا؟ اس دوران 15 تاریخ کو سیفر کی FIR کر دی گئی، اور جس کا کسی کو کوئی نہیں پتا۔ جس دن ضمانت ہوئی اس دن شام کو پتہ چلا کہ جناب ایک ان ڈیٹڈ روپ کار ہے، بغیر کسی تاریخ کے، اس کا مطلب ہے بیک ڈیٹڈ، سائن کرا دی گئی تھی جج صاحب سے، اور وہ سرکولیٹ ہو رہی تھی۔ اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر کسی کو فزیکل یا جوڈیشل کسٹڈی میں رکھنا ہو یا آرڈر کرنا ہو تو اس کی فزیکل پریزنس کے بغیر، اس کو پروڈیوس کرائے بغیر ہو نہیں سکتا، اور اسی طرح اس کے وکیل کو بلائے بغیر، اس کو پتہ کیے بغیر ہو نہیں سکتا۔ لیکن یہ سارا بیک ڈیٹڈ ڈرامہ رچایا گیا اس لیے تاکہ خان کو ہم نے باہر نہیں آنے دینا۔ تو کیا اگر نظام انصاف کو اس طرح کمپرومائز کر کے ہمیں چلانا ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ صرف ایک کیس نہیں ہے، پیریان والا کیس 2 جج صاحبان نے فیصلہ لکھ دیا، تیسرے جج صاحب نے اس میں ڈفرینس آف اوپینین دے دی، فیصلہ ویب سائٹ پہ آ گیا، اور اس کے بعد 1 دن بعد اس کو واپس ہٹا لیا گیا، اور آج تک وہ محفوظ ہے۔ اسی طرح تمام وہ کچھ 6-7 کے قریب کیسز ہیں جس کے اوپر بھی بحث ہوتی ہے، وہ فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ بند کمرے میں اور ڈرائنگ روم میں چلا جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ فیصلے وقت پہ ہونے چاہیے، انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ یہاں تو بدقسمتی سے نا انصافی نہ صرف ہوتی ہے بلکہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ ہمیں افسوس کی بات ہے۔ بہرحال لیکن بالآخر ہم ایک بات ہی کہتے ہیں، ہمیں ایک واحد امید عدلیہ سے ہے۔ عدلیہ کو چاہیے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کریں، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جج صاحب نے ہر وہ فیصلہ محفوظ کر لیا اور اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، اس کے ذریعے جو ضمانت ڈیلے ہوگی اس کا کون ذمہ دار ہے؟ شعیب صاحب یہ بتائیے کہ آج ایک معاملے میں عمران خان صاحب کے فریاد میں پیش کیا جائے گا، سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کو سیکورٹی تھریٹ ہے، لہٰذا جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ ایک جیل سپرنٹینڈنٹ ہے، وہ جیل ہی ہے، تو باہر پنجاب اسلام آباد اس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں رول آف لا نہیں ہوتا، جہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، تو وہاں یہ خرابیاں ہم ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں۔ جس کا جو اختیار نہیں ہے وہ اختیار وہ استعمال کرتا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ جیل سراؤنڈنگ سے باہر کس کو کتنا خطرہ ہے اور نہیں ہے۔ یہ باقی سیکورٹی اداروں کا کام ہے، باقی کسی بھی سیکورٹی اداروں سے اگر انہوں نے کوئی کنسرن کی ہے۔ لیکن مجھے بتائیں، جب ہم F8 مرکز میں یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں سیکورٹی تھریٹ ہے، اس وقت عدالتیں مانتی تھی، نہ پراسیکیوشن مانتا تھا، نہ ہی اس وقت جو مقتدر حلقے اور طبقے ہیں وہ مانتے تھے، بلکہ ہمارے خلاف آ کے یہاں پریس کانفرنسز کی جاتی تھی۔ مجھے بتائیں آج جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس کیا وہ ایویڈنس ہے جس کو وہ بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ جناب وہاں سیکورٹی تھریٹ ہے؟ دیکھیں F8 کی کچہری میں ہمارے تھا، ہم نہیں جاتے تھے، لیکن جو اسپیشل فورس بنی ہے ہم وہاں تو جاتے تھے۔ وہ آپ ارینجمنٹ کرا لیں، وہاں جو اسپیشل کورٹس جو کمپلیکس ہے G11-1 کا، وہ سراؤنڈیڈ ہے اور باؤنڈری وال ہے، اس وہاں آپ سیکورٹی ارینجمنٹ کریں، اور سیکورٹی دینا یہ سیکورٹی اداروں کا یہ فرض ہے اور ان کی ذمہ داری ہے۔